السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قاعدہ بتایا جاتا ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سچے ہیں۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے اختلاف کے اندر کسی ایک کی طرفداری نہیں کریں، بلکہ سب صحابہ کو برابر سمجھیں، یوں سمجھیں کہ سارے برابر تھے، سارے سچے ہیں، ان میں سے کوئی فاسق نہیں ہو سکتا، کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کے طلب کرنے والا نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے عادل ہیں۔ اولاً تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو الصحابۃ کلہم عدول کا جو اصول ہے، یہ صرف اور صرف محدثین نے علم حدیث کے اندر حدیث کی روایتوں کو بیان کرنے کے لیے اس کو ایجاد کیا۔ اس کا تعلق صحابہ کے دور کے اندر ہونے والے اختلافات، سیاسی اور سماجی تنازعات اور باہمی جو نزاع اور جھگڑے ہیں اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ اس اصول کو اتنا عام کر دیتے ہیں کہ معیار حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والے باغی گروہوں کے لیے بھی یہ درجہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی برابر کے ہیں اور حق کے اوپر ہیں۔ اولاً اس اصول کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف اور صرف علم حدیث کے اندر ہے، کہ یعنی وہ صحابہ حدیث بیان کرنے کے اندر باوجود اس کے کہ ان کا آپس میں اتنا اختلاف ہوگا، وہ سچی بات کریں گے، جھوٹی نہیں کہیں گے۔ یہ صرف صحابہ کے بارے میں نہیں ہے بھائیو، یہ تو اگر کوئی بندہ کافر ہو اور عربی زمانے کا اس زمانے کا تھا تو وہ بھی حدیث بیان کرنے کے اندر جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ابو سفیان نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک، اور ہرقل روم کے بادشاہ کے سامنے جب وہ پیش ہوا تو اس نے ساری باتیں جو ہرقل نے پوچھی تھی سچ کہی تھی۔ تو سچ بولنا یہ تو عربوں کے اس میں تھا، یعنی وہ سچ بولا کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ مسلمان ہوئے اور حدیثوں کو بیان کرنے لگے تو مزید ان کے اندر یہ چیز پختہ ہو گئی۔ لہذا اسے صرف صحابہ کے لیے ایک فضیلت کے طور پر پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے یہ کہنا کہ ان کے اندر جو جنگیں ہوئی اس کے اندر سارے برابر ہیں، سارے ٹھیک ہیں، یہ ہمارے اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ میں نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ استاد محترم کی شرح صحیح مسلم سے دلیل بتائی کہ حضرت جیسے معتدل انسان کہ جن پہ بعض لوگوں نے ناسبی ہونے کا فتویٰ لگایا اور کہتے ہیں آج کہ وہ ناسبی ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ ان ساری جنگوں کے اندر مولا علی حق پر ہیں اور ان کے مقابلے میں آنے والے وہ باغی ہیں۔ حدیث عمار کی تشریح کے اندر شرح صحیح مسلم میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا، بول دیا، اگر وہ سمجھتے کہ صحابۃ کلہم عدول تو پھر وہ یہ فیصلہ کیوں سنا دیتے کہ علی حق پر ہیں اور سامنے آنے والے باغی ہیں۔ لہٰذا یہ صرف اور صرف اموی اور ناسبیت کو بچانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس اصول کا۔ دوسرا یہ کہ ایک اعتراض تو ہمارے ہاں لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ شیعہ کے ہاں 12 امام ہیں، معصوم سمجھتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ چلے ان کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم جو رویہ صحابہ کرام کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ تنقید نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ ہمارے اہل سنت علماء، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، سب نے خطاؤں کا ذکر کیا ہے جو ان سے ہوئی ہیں، تنقیدات کی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے نزدیک تو پھر جو رویہ ہمارا ہے 1,24,000 صحابہ سارے کے سارے معصوم ہو گئے۔ ہم نے تو معصوموں کی لسٹ ہمارے ہاں بہت بڑی ہے، لہٰذا صحابہ معصوم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، معصوم نہیں ہے، معصوم کہ ان سے کوئی خطا نہ ہو سکے، کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں اہل سنت کے نزدیک عصمت انبیاء کا خاصہ ہے، یعنی صرف انبیاء معصوم ہیں، یہ صحابہ کو معصوم نہیں جانتے۔ اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین اور حضرت علی نے بعض صحابہ کو مختلف جرائم میں سزا دی، ان سے جرائم بھی ہوتے تھے اور ان کو سزائیں بھی ملتی تھی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ ہی جو ہے وہ دین کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کو معیار حق نہیں بنایا۔ قرآن مجید کے نزدیک اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاطاعت ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، کہ جب بھی کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ تو صحابہ کو نہیں فرمایا گیا کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم صحابہ کے پاس جاؤ یا صحابہ کی سیرت دیکھو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کو معیار حق قرآن مجید نے نہیں ٹھہرایا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام دیکھیں وہ تو
ستارے ہیں، اصحابکم النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، بہت زیادہ چیخ چلا کے خطبوں کے اندر مولوی حضرات پڑھتے رہتے ہیں کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، جس ستارے کو بھی دیکھ کر تم راستہ تلاش کرو گے تم حق پہ پہنچ جاؤ گے۔ بچوں کو یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ حدیث محدثین کے نزدیک مجمع علیہ اتفاقی بات ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے، لہٰذا اس حدیث سے، اس روایت سے صحابہ کے لیے ان کو معیار حق ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ امام ابن عبد البر جامع بیان العلم میں کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ ایسی سند ہے جس کے سہارے کوئی حجت قائم نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ بے بنیاد دلیل ہے۔ امام ابن حزم نے الاحکام کے اندر لکھا ہے کہ یہ ہر اعتبار سے جھوٹی، من گڑت اور باطل ہے، جو کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر نے تخریج کشاف میں اس اور جیسی دوسری روایات کا بھی کہا ہے کہ یہ ساری ضعیف روایات ہیں، اور امام شوکانی نے بھی اسے موضوع کہا ہے۔ امام شوکانی بھی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام سے گناہ بھی سرزد ہوتے تھے، اور ان کے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر جنگ حنین کے اندر جو بھاگ گئے انہیں ڈانٹا گیا۔ یہ آپ دیکھیں تو آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 81 سے 85 میں غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والوں پر ناراضگی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں خطبہ جمعہ چھوڑ جانے والوں کو ٹوکا گیا کہ کیوں چھوڑ کے جاتے ہو۔ بخاری کتاب الحدود باب و درب میں بعض صحابہ پر حد جاری ہونے کا بیان ہے، لہٰذا گناہ بھی سرزد ہوتے رہے ان سے۔ اس لیے یہ معیار صحابہ کرام نہیں ہے، کیونکہ ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جرائم سرزد ہوئے ہیں، لہٰذا معیار کس کو کون بنے گا؟ قرآن اور کتاب اللہ، قرآن اور اہل البیت جو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ قرآن معیار بنے گا، رسول اور رسول کے بعد اہل بیت، یہ معیار بنیں گے، کیونکہ اہل البیت کی حدیث صحیح مسلم سے اور متواتر تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ متواتر درجے کی ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو تم اتباع کرو گے۔ لیکن معیار قرآن کی الفاظ کے اندر قرآن مجید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس لیے یہ جو بڑھ چڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ جی صحابہ کا معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہیں، یہ اصول بالکل درست نہیں ہے۔